عمران خان کو جیل ہونے کے بعد کچھ الیکشن ہوئے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، اس کا رزلٹ جو آیا وہ تو تاریخ ساز رہا، مطلب کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو بھی رزلٹ رہا وہ آپ بتائیں اپنے الفاظ میں وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، میں نے 8-9 حکومتیں بنتی دیکھی، ٹوٹتی دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، 2 مارشل بھی دیکھے ہیں، تو بہت لوگوں پہ عروج زوال دیکھا، پارٹیاں بنتی ٹوٹتی دیکھی ہیں. تو یہ جو پوزیشن اس مرتبہ ہوئی ہے، یہ 1977 میں بھٹو کی مرتبہ یہ پوزیشن تھی. بھٹو کے خلاف سارے اکٹھے تھے ایسے، اور بھٹو 3 اکثریت سے جیتا تھا. اور اس کے بعد میں نے 1996 میں نواز شریف پر بھی یہ وقت دیکھا ہے، جب نواز شریف بھی 2/3 سے زیادہ سیٹیں لے گیا تھا، لیکن اس کی اپوزیشن اتنی تگڑی نہیں تھی جتنی اب عمران خان کی ہے یا بھٹو کی تھی. لیکن نواز شریف نے بھی 2/3 سے زیادہ اکثریت لی تھی، اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک سے 18 سیٹیں ملی تھی، باقی ساری نواز شریف جیت گیا. تو اس کے بعد یہ وقت اگر صحیح الیکشن ہو، غیر جانبدار الیکشن ہو، صحیح الیکشن ہو، تو یہ کلین سویپ الیکشن ہوگا. عمران خان تو جیل میں ہے، ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دے گا. اگر عمران خان کو یہ جیل میں بھی رکھ لیں لیکن پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، پھر بھی کلین سویپ ہو. آپ لڑنے کی، اگر ایک پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے، لڑنے ہی نہیں دیں گے، جو کھڑا ہوگا اس کو جیل میں ڈال دیں گے، تو پھر تو الیکشن نہ ہوا، پھر تو سلیکشن ہی ہے. اس وقت آپ کو نون لیگ کی کوئی اپوزیشن نظر آتی ہے جماعت جو اس کی مخالفت کر رہی ہو یا اس کے مقابلے میں، یا ساری پیج پہ ہیں اس وقت؟ نون لیگ کی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، تو وہ اس وقت لیکن پاکستان کی 2 جماعتیں نہیں ہیں سیاسی، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن وہ سب ایک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں سب ایک پیج پہ، پی ڈی ایم بن گئی تو وہ سب ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے پھر دیکھا نا، ماضی جن الیکشنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان الیکشنوں میں سب نے متفقہ امیدواری کھڑے کیے تھے نا عمران کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور وہ سارے ہارے. عمران خان 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا تھا، تو یہ سارا ان سب کا متفقہ امیدواری تھا اس کے خلاف. اور بہت سارے حلقوں میں تو وہ گیا، کمپین کرنے بھی نہیں گیا تھا، پھر بھی جیت گیا تھا. چلیں آپ سے آخری سوال اپنے علاقے کی سیاست پہ کرتے ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار آئے رانا ثناء اللہ خان، پھر وہ آ گئے نون لیگ کی طرف سے، اللہ نے ان کو عزت بخشی، وزیر قانون بھی بنے، وزیر داخلہ بھی بنے. اب ان کا عزیز وہ ایم پی اے کے امیدوار پہ آ رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا ہے، وہ آپ بتائیں گے، کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کا آگے بیٹا وہ بھی اب تیار ہو رہا ہے سیاست کے لیے. تو اس حلقے پاکستان کی بات کی جائے یا اس حلقے کی بات کی جائے، کیا یہ سیاست ایک ہی فیملی کے گرد گھومتی ہے پاکستان میں، یا ایک عام شہری بھی اس میں آگے آ سکتا ہے کسی طریقے سے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، یہاں پہ جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے، تو اب وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، موجودہ آخری ٹکٹ جن کو ملا. اس سے پہلے میاں وارث عزیز کو ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا، تو وہ کونسلر کا الیکشن ہی جیتے تھے، پھر اللہ نے ان کو عزت دی کہ وہ ادھر پی ٹی آئی سے ممبر ہو گئے صوبائی اسمبلی کے. تو پھر انہوں نے ایک بڑا مشہور ان کا نعرہ ہے میں ثناء اللہ میں رہا. تو یہ وہ بھی کوئی عام آدمی ورکر، مطلب عام آدمی نہیں تھے، کوئی کہ ان سے مایہ دار تھے. یہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی پارٹی کیوں نہیں اسے آگے لے کے آتی؟ آصف بھائی، پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ہر قسم کے واقعات سے بھری پڑی. یعنی مروسی سیاست کے جو مروسی خاندان ہے سیاست میں، ان کی تو دوسری تیسری پیڑھ بھی چل رہی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آئے اور گئے. کوئی 1 دفعہ جیتا اور اس کے بعد باری نہیں آئی، کوئی 2 دفعہ جیتا اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو گئی. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نیچے سے اوپر گئے. یعنی مثال فیصل آباد کی سیاست میں 2 بڑے نام ہیں. ایک چودھری شیر علی ہے، عبد شیر علی کا والد، یہ بھی مڈل کلاس تھا، یہ بھی موٹر سائیکل سے سیاست شروع ہوئی. میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. اس وقت تحریک انصاف تو تھی نہیں، یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وہ کانٹے دار مقابلوں کا دور تھا. 2-3 ہزار کی جیت ہار ہوا کرتی تھی، اتنے سخت مقابلے ہوتے تھے. اور یہ فیصل آباد پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، یہاں سے پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں جیتی تھی. پھر نون لیگ نے، یہ میں کہتا ہوں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ،
ساری فیصل آباد کی ٹکٹیں چودھری شیر علی بانٹا کرتا تھا. آپ کے تایا جی جو ہیں وہ چودھری شیر علی کے بہت قریبی جو رفقا کار تھے نا وہ ان میں ہوا کرتے تھے. اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید اس حلقے سے وہ ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے. ایم پی ایز تو ہوتے ہی کم از کم میرے خیال میں. تو بات یہ ہے کہ ایسے اب دیکھیں پھر رانا ثناء اللہ کو دیکھیں آپ, یہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا. تو میں نے تو چودھری شیر علی کو بھی موٹر سائیکل سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہوئے دیکھا ہے. رانا ثناء اللہ کو ویسپا ہوتا تھا. یہ 25 سے 30 سال تک جیتے رہے. یہ توڑ جوڑ کے ماہر تھے. لیکن جب عمران خان کی ہوا چلی ہے نا تو عمران خان نے 2018 میں اس کا ٹکٹ جیت کی ضمانت تھی. وہ میاں وارث باہر سے آگے جیت گیا, فاروق حبیب بھی باہر سے ہی آگے جیت گیا, وہ بھی یہاں کا رہنے والا نہیں تھا. اچھا, بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے اپ سیٹ ہوئے فیصل آباد میں. رانا ثناء اللہ اپنی آبائی سیٹ ہارا. چودھری شیر علی کا بیٹا عابد شیر علی, فاروق حبیب بھی ایک لوئر مڈل کلاس کا بندہ تھا. ایسے لوگوں کے بھی داغ لگ جاتے ہیں سیاست میں. ضروری نہیں کہ سارے موریثی سیاستدان ہی ہوتے ہیں, نیچے سے بھی کوئی کسی کا داؤ اوپر لگ جاتا ہے اوپر آنے کا, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ سسٹم ایسا نہیں ہے. بس وہ ایسے ہی کسی کا داؤ لگ جائے تو یہ مقدر کی بات ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نصیبوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتوا دے, جس کو چاہے جتوا دے. یہ فیملیاں جو ہیں انہوں نے بھی جب پہلی دفعہ جیتے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے قادہ لوگوں کو ہرایا تھا, اور پھر 30 سال یہ جیتتے رہے. اور پھر یہ بھی ان لوگوں سے ہارے جو وہ لوگ ان کے لیے ایسے تھے جیسے باز کے آگے چڑیا ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں فاروق حبیب ہو, میاں وارث ہو, کوئی ہو, یہ ووٹ ان کا نہیں ہے. ووٹ بھلے کا ہے, ووٹ عمران خان کا ہے. آج ٹکٹ آپ کو مل جائے آپ ہی جیت جائیں گے, مجھے مل جائے میں جیت جاؤں گا, کسی اور کو مل جائے وہ جیت جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ رانا ثناء اللہ کے داماد کے حوالے سے, وہ میں بات کروں گا کہ حالات بے شک جیسے بھی ہیں, وہ یہ مقابلہ جو ہے نا وہ فیصل آباد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب سے اچھا مقابلہ ہو. ایک تو رانا ثناء اللہ کا داماد ہے احمد شہریار, اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے حاجی اسماعیل سیلا کو ٹکٹ دی ہے, جس نے ماضی میں 5 الیکشن لڑے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف, 1 جیتا 4 ہارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ بہت ہی اچھا مقابلہ ہوگا. تو جی تو دیکھیں جی جو ہوا ہے, اگر صحیح الیکشن ہو تو پھر تو کوئی بھی جیت سکتا ہے. لیکن اس سیٹ پہ مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کانٹے کا مقابلہ اور اچھا مقابلہ.